جو ایک دوسرے کو پسند کرنا دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ کرنا کیسے پسند کریں گے۔ ریا بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ دیکھنا میری تصویر دیکھتے ہی کیسے اس کے چھکے چھوٹ جائیں گے۔ اس کی والدہ کہتی ہے دیکھو ریا نے تمہیں خود کہا ہے کہ میں تمہارا رشتہ لے کر اس گھر میں آ رہی ہوں۔ وہ کہتا ہے جی بالکل، اسے پتہ ہے کہ آپ میرا رشتہ لے کر آئے۔ وہ کہتی ہے کیا وہ جانتی ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں؟ کہتا ہے جی بالکل جانتی ہے، اس لیے تو میری محبت کو آزمانا چاہتی ہے، لیکن ابھی کبیر کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں ہے کہ اس خاندان کی ان کے ساتھ پیدائشی دشمنی چل رہی ہے، بھلا وہ کیسے ہی ان کی بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بنائیں گے۔ تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریا کی تمام تر سچائی جاننے کے بعد کبیر اسے ہمیشہ کے لیے نفرت کرنا لگ جائے گا، یا اس نفرت کو ہمیشہ کے لیے محبت میں بدلنے کی کوشش کرے گا؟ کیونکہ کبیر کی والدہ نے اسے کہا تھا کہ ریا کا نام اپنے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے مٹا دو، اور اس نے کہا تھا یہ ہاتھ ٹوٹ تو سکتا ہے لیکن ریا کا نام اس سے ختم نہیں ہو سکتا۔ کبیر کی والدہ مانتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ لڑکی صاف صاف میرے منہ پر جواب دو، کیا تم کبیر سے شادی کرنا چاہتی ہو یا نہیں؟ ریا اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے، کیونکہ ریا نے اسے منہ توڑ جواب دینا اور اسے کہنا ہے تمہارے بیٹے سے شادی کرنا تو دور کی بات، میں اس سے نفرت بھی نہیں کرتی۔ تو ناظرین نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، دیکھنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ناظرین، من مست ملنگ کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ اب کبیر حمزہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے دیکھو جو تم مجھے اس طرح کہہ رہی ہو نا، کبھی گاڑی دیکھ کر تم ڈر کے ہو گئے، وہ وقت دور نہیں ہے جب تم میری آواز سے بھی ڈرو گے۔ ابھی تو میرا وجود تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہا، تم جانتے نہیں ہو کبیر کسی سے ڈرنے والا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، تم میری گاڑی دیکھ کر بائک کو پیچھے گھمانے لگے تھے۔ یہ بات سنتے ہی کبیر ہنسنے لگ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے حمزہ اس طرح کے مذاق تمہارے منہ سے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ آج جو تم میرے سامنے شیر بنے پھیرے ہو نا، کل تمہاری حیثیت ایک بلی سے بھی کمتر ہوگی۔ دوسری طرف کبیر کھانا کھاتے ہوئے بہت زیادہ ہنس رہا تھا، جس پر اس کی ماں کہتی ہے اس مسکراہٹ کی وجہ میں جان سکتی ہوں؟ وہ کہتا ہے ہاں جی بالکل، میں کسی کو پسند کرتا ہوں اور اس لڑکی نے خود مجھے کہا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اپنی ماں کو میرے گھر رشتے کے لیے بھیجو۔ کبیر ریا کے یونیورسٹی کے باہر کھڑا ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے دیکھو میں آج شام اپنی والدہ کو تمہارے گھر بھیج رہا ہوں، امید ہے کہ تمہارے گھر والوں کو پہلے اس بات کا علم ہوگا۔ ریا اسے کہتی ہے ٹھیک ہے، جب میں نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ تم اپنی والدہ کو میرے گھر میں بھیجو تو اب بار بار مجھ سے پوچھ کیوں رہی ہو؟ ریا دھیرے دھیرے مجھے کہتی ہے ایک دفعہ میرے گھر میں رشتہ تو بھیجے۔ رشتہ بھیجنے کی بات تو دور، جب میری تصویر اپنے گھر والوں کو دکھائے گا تو وہ اس کو منہ توڑ جواب دیں گے، کیونکہ جو ایک دوسرے کو پسند کرنا دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ کرنا کیسے پسند کریں گے۔ ریا بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ دیکھنا میری تصویر دیکھتے ہی کیسے اس کے چھکے چھوٹ جائیں گے۔ اس کی والدہ کہتی ہے دیکھو ریا نے تمہیں خود کہا ہے کہ میں تمہارا رشتہ لے کر اس گھر میں آ رہی ہوں۔ وہ کہتا ہے جی بالکل، اسے پتہ ہے کہ آپ میرا رشتہ لے کر آئے۔ وہ کہتی ہے کیا وہ جانتی ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں؟ کہتا ہے جی بالکل جانتی ہے، اس لیے تو میری محبت کو آزمانا چاہتی ہے، لیکن ابھی کبیر کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں ہے کہ اس خاندان کی ان کے ساتھ پیدائشی دشمنی چل رہی ہے، بھلا وہ کیسے ہی ان کی بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بنائیں گے۔ تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریا کی تمام تر سچائی جاننے کے بعد کبیر اسے ہمیشہ کے لیے نفرت کرنا لگ جائے گا، یا اس نفرت کو ہمیشہ کے لیے محبت میں بدلنے کی کوشش کرے گا؟ کیونکہ کبیر کی والدہ نے اسے کہا تھا کہ ریا کا نام اپنے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے مٹا دو، اور اس نے کہا تھا یہ ہاتھ ٹوٹ تو سکتا ہے لیکن ریا کا نام اس سے ختم نہیں ہو سکتا۔ کبیر کی والدہ مانتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ لڑکی صاف صاف میرے منہ پر جواب دو، کیا تم کبیر سے شادی کرنا چاہتی ہو یا نہیں؟ ریا اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے، کیونکہ ریا نے اسے منہ توڑ جواب دینا اور اسے کہنا ہے تمہارے بیٹے سے شادی کرنا تو دور کی بات، میں اس سے نفرت بھی نہیں کرتی۔ تو ناظرین نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، دیکھنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ناظرین، من مست ملنگ کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ اب کبیر حمزہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے دیکھو جو تم مجھے اس طرح کہہ رہی ہو نا، کبھی گاڑی دیکھ کر تم ڈر کے ہو گئے، وہ وقت دور نہیں ہے جب تم میری آواز سے بھی ڈرو گے۔ ابھی تو میرا وجود تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہا، تم جانتے نہیں ہو کبیر کسی سے ڈرنے والا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، تم میری گاڑی دیکھ کر بائک کو پیچھے گھمانے لگے تھے۔ یہ بات سنتے ہی کبیر ہنسنے لگ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے حمزہ اس طرح کے مذاق تمہارے منہ سے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ آج جو تم میرے سامنے شیر بنے پھیرے ہو نا، کل تمہاری حیثیت ایک بلی سے بھی کمتر ہوگی۔ دوسری طرف کبیر کھانا کھاتے ہوئے بہت زیادہ ہنس رہا تھا، جس پر اس کی ماں کہتی ہے اس مسکراہٹ کی وجہ میں جان سکتی ہوں؟ وہ کہتا ہے ہاں جی بالکل، میں کسی کو پسند کرتا ہوں اور اس لڑکی نے خود مجھے کہا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اپنی ماں کو میرے گھر رشتے کے لیے بھیجو۔ کبیر ریا کے یونیورسٹی کے باہر کھڑا ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے دیکھو میں آج شام اپنی والدہ کو تمہارے گھر بھیج رہا ہوں، امید ہے کہ تمہارے گھر والوں کو پہلے اس بات کا علم ہوگا۔ ریا اسے کہتی ہے ٹھیک ہے، جب میں نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ تم اپنی والدہ کو میرے گھر میں بھیجو تو اب بار بار مجھ سے پوچھ کیوں رہی ہو؟ ریا دھیرے دھیرے مجھے کہتی ہے ایک دفعہ میرے گھر میں رشتہ تو بھیجے۔ رشتہ بھیجنے کی بات تو دور، جب میری تصویر اپنے گھر والوں کو دکھائے گا تو وہ اس کو منہ توڑ جواب دیں گے، کیونکہ
جو ایک دوسرے کو پسند کرنا دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ کرنا کیسے پسند کریں گے۔ ریا بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ دیکھنا میری تصویر دیکھتے ہی کیسے اس کے چھکے چھوٹ جائیں گے۔ اس کی والدہ کہتی ہے دیکھو ریا نے تمہیں خود کہا ہے کہ میں تمہارا رشتہ لے کر اس گھر میں آ رہی ہوں۔ وہ کہتا ہے جی بالکل، اسے پتہ ہے کہ آپ میرا رشتہ لے کر آئے۔ وہ کہتی ہے کیا وہ جانتی ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں؟ کہتا ہے جی بالکل جانتی ہے، اس لیے تو میری محبت کو آزمانا چاہتی ہے، لیکن ابھی کبیر کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں ہے کہ اس خاندان کی ان کے ساتھ پیدائشی دشمنی چل رہی ہے، بھلا وہ کیسے ہی ان کی بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بنائیں گے۔ تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریا کی تمام تر سچائی جاننے کے بعد کبیر اسے ہمیشہ کے لیے نفرت کرنا لگ جائے گا، یا اس نفرت کو ہمیشہ کے لیے محبت میں بدلنے کی کوشش کرے گا؟ کیونکہ کبیر کی والدہ نے اسے کہا تھا کہ ریا کا نام اپنے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے مٹا دو، اور اس نے کہا تھا یہ ہاتھ ٹوٹ تو سکتا ہے لیکن ریا کا نام اس سے ختم نہیں ہو سکتا۔ کبیر کی والدہ آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ لڑکی صاف صاف میرے منہ پر جواب دو، کیا تم کبیر سے شادی کرنا چاہتی ہو یا نہیں؟ ریا اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے، کیونکہ ریا نے اسے منہ توڑ جواب دینا اور اسے کہنا ہے تمہارے بیٹے سے شادی کرنا تو دور کی بات، میں اس سے نفرت بھی نہیں کرتی۔ تو ناظرین نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، دیکھنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ناظرین، من مست ملنگ کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ اب کبیر حمزہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے دیکھو جو تم مجھے اس طرح کہہ رہی ہو نا، کبھی گاڑی دیکھ کر تم ڈر کے ہو گئے، وہ وقت دور نہیں ہے جب تم میری آواز سے بھی ڈرو گے۔ ابھی تو میرا وجود تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہا، تم جانتے نہیں ہو کبیر کسی سے ڈرنے والا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، تم میری گاڑی دیکھ کر بائک کو پیچھے گھمانے لگے تھے۔ یہ بات سنتے ہی کبیر ہنسنے لگ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے حمزہ اس طرح کے مذاق تمہارے منہ سے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ آج جو تم میرے سامنے شیر بنے پھیرے ہو نا، کل تمہاری حیثیت ایک بلی سے بھی کمتر ہوگی۔ دوسری طرف کبیر کھانا کھاتے ہوئے بہت زیادہ ہنس رہا تھا، جس پر اس کی ماں کہتی ہے اس مسکراہٹ کی وجہ میں جان سکتی ہوں؟ وہ کہتا ہے ہاں جی بالکل، میں کسی کو پسند کرتا ہوں، اور اس لڑکی نے خود مجھے کہا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اپنی ماں کو میرے گھر رشتے کے لیے بھیجو۔ کبیر ریا کے یونیورسٹی کے باہر کھڑا ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے دیکھو میں آج شام اپنی والدہ کو تمہارے گھر بھیج رہا ہوں، امید ہے کہ تمہارے گھر والوں کو پہلے اس بات کا علم ہوگا۔ ریا اسے کہتی ہے ٹھیک ہے، جب میں نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ تم اپنی والدہ کو میرے گھر میں بھیجے تو اب بار بار مجھ سے پوچھ کیوں رہی ہو؟ ریا دھیرے دھیرے مجھے کہتی ہے ایک دفعہ میرے گھر میں رشتہ تو بھیجے۔ رشتہ بھیجنے کی بات تو دور، جب میری تصویر اپنے گھر والوں کو دکھائے گا تو وہ اس کو منہ توڑ جواب دیں گے، کیونکہ جو ایک دوسرے کو پسند کرنا دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ کرنا کیسے پسند کریں گے۔ ریا بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ دیکھنا میری تصویر دیکھتے ہی کیسے اس کے چھکے چھوٹ جائیں گے۔ اس کی والدہ کہتی ہے دیکھو ریا نے تمہیں خود کہا ہے کہ میں تمہارا رشتہ لے کر اس گھر میں آ رہی ہوں۔ وہ کہتا ہے جی بالکل، اسے پتہ ہے کہ آپ میرا رشتہ لے کر آئے۔ وہ کہتی ہے کیا وہ جانتی ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں؟ کہتا ہے جی بالکل جانتی ہے، اس لیے تو میری محبت کو آزمانا چاہتی ہے، لیکن ابھی کبیر کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں ہے کہ اس خاندان کی ان کے ساتھ پیدائشی دشمنی چل رہی ہے، بھلا وہ کیسے ہی ان کی بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بنائیں گے۔ تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریا کی تمام تر سچائی جاننے کے بعد کبیر اسے ہمیشہ کے لیے نفرت کرنا لگ جائے گا، یا اس نفرت کو ہمیشہ کے لیے محبت میں بدلنے کی کوشش کرے گا؟ کیونکہ کبیر کی والدہ نے اسے کہا تھا کہ ریا کا نام اپنے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے مٹا دو، اور اس نے کہا تھا یہ ہاتھ ٹوٹ تو سکتا ہے لیکن ریا کا نام اس سے ختم نہیں ہو سکتا۔ کبیر کی والدہ آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ لڑکی صاف صاف میرے منہ پر جواب دو، کیا تم کبیر سے شادی کرنا چاہتی ہو یا نہیں؟ ریا اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے، کیونکہ ریا نے اسے منہ توڑ جواب دینا اور اسے کہنا ہے تمہارے بیٹے سے شادی کرنا تو دور کی بات، میں اس سے نفرت بھی نہیں کرتی۔ تو ناظرین نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، دیکھنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ناظرین، من مست ملنگ کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ اب کبیر حمزہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے دیکھو جو تم مجھے اس طرح کہہ رہی ہو نا، کبھی گاڑی دیکھ کر تم ڈر کے ہو گئے، وہ وقت دور نہیں ہے جب تم میری آواز سے بھی ڈرو گے۔ ابھی تو میرا وجود تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہا، تم جانتے نہیں ہو کبیر کسی سے ڈرنے والا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، تم میری گاڑی دیکھ کر بائک کو پیچھے گھمانے لگے تھے۔ یہ بات سنتے ہی کبیر ہنسنے لگ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے حمزہ اس طرح کے مذاق تمہارے منہ سے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ آج جو تم میرے سامنے شیر بنے پھیرے ہو نا، کل تمہاری حیثیت ایک بلی سے بھی کمتر ہوگی۔ دوسری طرف کبیر کھانا کھاتے ہوئے بہت زیادہ ہنس رہا تھا، جس پر اس کی ماں کہتی ہے اس مسکراہٹ کی وجہ میں جان سکتی ہوں؟ وہ کہتا ہے ہاں جی بالکل، میں کسی کو پسند کرتا ہوں، اور اس لڑکی نے خود مجھے کہا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اپنی ماں کو میرے گھر رشتے کے لیے بھیجو۔ کبیر ریا کے یونیورسٹی کے باہر کھڑا ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے دیکھو میں آج شام اپنی والدہ کو تمہارے گھر بھیج رہا ہوں، امید ہے کہ تمہارے گھر والوں کو پہلے اس بات کا علم ہوگا۔ ریا اسے کہتی ہے ٹھیک ہے، جب میں نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ تم اپنی والدہ کو میرے گھر میں بھیجے تو اب بار بار مجھ سے پوچھ کیوں رہی ہو؟ ریا دھیرے دھیرے مجھے کہتی ہے ایک دفعہ میرے گھر میں رشتہ تو بھیجے۔ رشتہ بھیجنے کی بات تو دور، جب میری تصویر اپنے گھر والوں کو دکھائے گا تو وہ اس کو منہ توڑ جواب دیں گے، کیونکہ
جو ایک دوسرے کو پسند کرنا دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ کرنا کیسے پسند کریں گے۔ ریا بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ دیکھنا میری تصویر دیکھتے ہی کیسے اس کے چھکے چھوٹ جائیں گے۔ اس کی والدہ کہتی ہے دیکھو ریا نے تمہیں خود کہا ہے کہ میں تمہارا رشتہ لے کر اس گھر میں آ رہی ہوں۔ وہ کہتا ہے جی بالکل، اسے پتہ ہے کہ آپ میرا رشتہ لے کر آئے۔ وہ کہتی ہے کیا وہ جانتی ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں؟ کہتا ہے جی بالکل جانتی ہے، اس لیے تو میری محبت کو آزمانا چاہتی ہے، لیکن ابھی کبیر کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں ہے کہ اس خاندان کی ان کے ساتھ پیدائشی دشمنی چل رہی ہے، بھلا وہ کیسے ہی ان کی بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بنائیں گے۔ تو ناصرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریا کی تمام تر سچائی جاننے کے بعد کبیر اسے ہمیشہ کے لیے نفرت کرنا لگ جائے گا، یا اس نفرت کو ہمیشہ کے لیے محبت میں بدلنے کی کوشش کرے گا؟ کیونکہ کبیر کی والدہ نے اسے کہا تھا کہ ریا کا نام اپنے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے مٹا دو، اور اس نے کہا تھا یہ ہاتھ ٹوٹ تو سکتا ہے لیکن ریا کا نام اس سے ختم نہیں ہو سکتا۔ کبیر کی والدہ آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ لڑکی صاف صاف میرے منہ پر جواب دو، کیا تم کبیر سے شادی کرنا چاہتی ہو یا نہیں؟ ریا اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے، کیونکہ ریا نے اسے منہ توڑ جواب دینا اور اسے کہنا ہے تمہارے بیٹے سے شادی کرنا تو دور کی بات، میں اس سے نفرت بھی نہیں کرتی۔ تو ناظرین نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، دیکھنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ناظرین، من مست ملنگ کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ اب کبیر حمزہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے دیکھو جو تم مجھے اس طرح کہہ رہی ہو نا، کبھی گاڑی دیکھ کر تم ڈر کے ہو گئے، وہ وقت دور نہیں ہے جب تم میری آواز سے بھی ڈرو گے۔ ابھی تو میرا وجود تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہا، تم جانتے نہیں ہو کبیر کسی سے ڈرنے والا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، تم میری گاڑی دیکھ کر بائک کو پیچھے گھمانے لگے تھے۔ یہ بات سنتے ہی کبیر ہنسنے لگ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے حمزہ اس طرح کے مذاق تمہارے منہ سے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ آج جو تم میرے سامنے شیر بنے پھر رہے ہو نا، کل تمہاری حیثیت ایک بلی سے بھی کمتر ہوگی۔ دوسری طرف کبیر کھانا کھاتے ہوئے بہت زیادہ ہنس رہا تھا، جس پر اس کی ماں کہتی ہے اس مسکراہٹ کی وجہ میں جان سکتی ہوں؟ وہ کہتا ہے ہاں جی بالکل، میں کسی کو پسند کرتا ہوں اور اس لڑکی نے خود مجھے کہا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اپنی ماں کو میرے گھر رشتے کے لیے بھیجو۔ کبیر ریا کے یونیورسٹی کے باہر کھڑا ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے دیکھو میں آج شام اپنی والدہ کو تمہارے گھر بھیج رہا ہوں، امید ہے کہ تمہارے گھر والوں کو پہلے اس بات کا علم ہوگا۔ ریا اسے کہتی ہے ٹھیک ہے، جب میں نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ تم اپنی والدہ کو میرے گھر میں بھیجے تو اب بار بار مجھ سے پوچھ کیوں رہی ہو؟ ریا دھیرے دھیرے مجھے کہتی ہے ایک دفعہ میرے گھر میں رشتہ تو بھیجے۔ رشتہ بھیجنے کی بات تو دور، جب میری تصویر اپنے گھر والوں کو دکھائے گا تو وہ اس کو منہ توڑ جواب دیں گے، کیونکہ جو ایک دوسرے کو پسند کرنا دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ کرنا کیسے پسند کریں گے۔ ریا بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ دیکھنا میری تصویر دیکھتے ہی کیسے اس کے چھکے چھوٹ جائیں گے۔ اس کی والدہ کہتی ہے دیکھو ریا نے تمہیں خود کہا ہے کہ میں تمہارا رشتہ لے کر اس گھر میں آ رہی ہوں۔ وہ کہتا ہے جی بالکل، اسے پتہ ہے کہ آپ میرا رشتہ لے کر آئے۔ وہ کہتی ہے کیا وہ جانتی ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں؟ کہتا ہے جی بالکل جانتی ہے، اس لیے تو میری محبت کو آزمانا چاہتی ہے، لیکن ابھی کبیر کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں ہے کہ اس خاندان کی ان کے ساتھ پیدائشی دشمنی چل رہی ہے، بھلا وہ کیسے ہی ان کی بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بنائیں گے۔ تو ناصرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریا کی تمام تر سچائی جاننے کے بعد کبیر اسے ہمیشہ کے لیے نفرت کرنا لگ جائے گا، یا اس نفرت کو ہمیشہ کے لیے محبت میں بدلنے کی کوشش کرے گا؟ کیونکہ کبیر کی والدہ نے اسے کہا تھا کہ ریا کا نام اپنے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے مٹا دو، اور اس نے کہا تھا یہ ہاتھ ٹوٹ تو سکتا ہے لیکن ریا کا نام اس سے ختم نہیں ہو سکتا۔ کبیر کی والدہ آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ لڑکی صاف صاف میرے منہ پر جواب دو، کیا تم کبیر سے شادی کرنا چاہتی ہو یا نہیں؟ ریا اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے، کیونکہ ریا نے اسے منہ توڑ جواب دینا اور اسے کہنا ہے تمہارے بیٹے سے شادی کرنا تو دور کی بات، میں اس سے نفرت بھی نہیں کرتی۔ تو ناظرین نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، دیکھنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ناظرین، من مست ملنگ کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ اب کبیر حمزہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے دیکھو جو تم مجھے اس طرح کہہ رہی ہو نا، کبھی گاڑی دیکھ کر تم ڈر کے ہو گئے، وہ وقت دور نہیں ہے جب تم میری آواز سے بھی ڈرو گے۔ ابھی تو میرا وجود تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہا، تم جانتے نہیں ہو کبیر کسی سے ڈرنے والا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، تم میری گاڑی دیکھ کر بائک کو پیچھے گھمانے لگے تھے۔ یہ بات سنتے ہی کبیر ہنسنے لگ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے حمزہ اس طرح کے مذاق تمہارے منہ سے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ آج جو تم میرے سامنے شیر بنے پھر رہے ہو نا، کل تمہاری حیثیت ایک بلی سے بھی کمتر ہوگی۔ دوسری طرف کبیر کھانا کھاتے ہوئے بہت زیادہ ہنس رہا تھا، جس پر اس کی ماں کہتی ہے اس مسکراہٹ کی وجہ میں جان سکتی ہوں؟ وہ کہتا ہے ہاں جی بالکل، میں کسی کو پسند کرتا ہوں اور اس لڑکی نے خود مجھے کہا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اپنی ماں کو میرے گھر رشتے کے لیے بھیجو۔ کبیر ریا کے یونیورسٹی کے باہر کھڑا ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے دیکھو میں آج شام اپنی والدہ کو تمہارے گھر بھیج رہا ہوں، امید ہے کہ تمہارے گھر والوں کو پہلے اس بات کا علم ہوگا۔ ریا اسے کہتی ہے ٹھیک ہے، جب میں نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ تم اپنی والدہ کو میرے گھر میں بھیجے تو اب بار بار مجھ سے پوچھ کیوں رہی ہو؟ ریا دھیرے دھیرے مجھے کہتی ہے ایک دفعہ میرے گھر میں رشتہ تو بھیجے۔ رشتہ بھیجنے کی بات تو دور، جب میری تصویر اپنے گھر والوں کو دکھائے گا تو وہ اس کو منہ توڑ جواب دیں گے، کیونکہ
جو ایک دوسرے کو پسند کرنا دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ کرنا کیسے پسند کریں گے۔ ریا بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ دیکھنا میری تصویر دیکھتے ہی کیسے اس کے چھکے چھوٹ جائیں گے۔ اس کی والدہ کہتی ہے دیکھو ریا نے تمہیں خود کہا ہے کہ میں تمہارا رشتہ لے کر اس گھر میں آ رہی ہوں۔ وہ کہتا ہے جی بالکل، اسے پتہ ہے کہ آپ میرا رشتہ لے کر آئے۔ وہ کہتی ہے کیا وہ جانتی ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں؟ کہتا ہے جی بالکل جانتی ہے، اس لیے تو میری محبت کو آزمانا چاہتی ہے، لیکن ابھی کبیر کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں ہے کہ اس خاندان کی ان کے ساتھ پیدائشی دشمنی چل رہی ہے، بھلا وہ کیسے ہی ان کی بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بنائیں گے۔ تو ناصرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریا کی تمام تر سچائی جاننے کے بعد کبیر اسے ہمیشہ کے لیے نفرت کرنا لگ جائے گا، یا اس نفرت کو ہمیشہ کے لیے محبت میں بدلنے کی کوشش کرے گا؟ کیونکہ کبیر کی والدہ نے اسے کہا تھا کہ ریا کا نام اپنے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے مٹا دو، اور اس نے کہا تھا یہ ہاتھ ٹوٹ تو سکتا ہے لیکن ریا کا نام اس سے ختم نہیں ہو سکتا۔ کبیر کی والدہ مانتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ لڑکی صاف صاف میرے منہ پر جواب دو، کیا تم کبیر سے شادی کرنا چاہتی ہو یا نہیں؟ ریا اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے، کیونکہ ریا نے اسے منہ توڑ جواب دینا اور اسے کہنا ہے تمہارے بیٹے سے شادی کرنا تو دور کی بات، میں اس سے نفرت بھی نہیں کرتی۔ تو ناظرین نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، دیکھنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ناظرین، من مست ملنگ کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ اب کبیر حمزہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے دیکھو جو تم مجھے اس طرح کہہ رہی ہو نا، کبھی گاڑی دیکھ کر تم ڈر کے ہو گئے، وہ وقت دور نہیں ہے جب تم میری آواز سے بھی ڈرو گے۔ ابھی تو میرا وجود تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہا، تم جانتے نہیں ہو کبیر کسی سے ڈرنے والا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، تم میری گاڑی دیکھ کر بائک کو پیچھے گھمانے لگے تھے۔ یہ بات سنتے ہی کبیر ہنسنے لگ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے حمزہ اس طرح کے مذاق تمہارے منہ سے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ آج جو تم میرے سامنے شیر بنے پھیرے ہو نا، کل تمہاری حیثیت ایک بلی سے بھی کمتر ہوگی۔ دوسری طرف کبیر کھانا کھاتے ہوئے بہت زیادہ ہنس رہا تھا، جس پر اس کی ماں کہتی ہے اس مسکراہٹ کی وجہ میں جان سکتی ہوں؟ وہ کہتا ہے ہاں جی بالکل، میں کسی کو پسند کرتا ہوں اور اس لڑکی نے خود مجھے کہا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اپنی ماں کو میرے گھر رشتے کے لیے بھیجو۔ کبیر ریا کے یونیورسٹی کے باہر کھڑا ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے دیکھو میں آج شام اپنی والدہ کو تمہارے گھر بھیج رہا ہوں، امید ہے کہ تمہارے گھر والوں کو پہلے اس بات کا علم ہوگا۔ ریا اسے کہتی ہے ٹھیک ہے، جب میں نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ تم اپنی والدہ کو میرے گھر میں بھیجو تو اب بار بار مجھ سے پوچھ کیوں رہی ہو؟ ریا دھیرے دھیرے مجھے کہتی ہے ایک دفعہ میرے گھر میں رشتہ تو بھیجے۔ رشتہ بھیجنے کی بات تو دور، جب میری تصویر اپنے گھر والوں کو دکھائے گا تو وہ اس کو منہ توڑ جواب دیں گے، کیونکہ جو ایک دوسرے کو پسند کرنا دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ کرنا کیسے پسند کریں گے۔ ریا بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ دیکھنا میری تصویر دیکھتے ہی کیسے اس کے چھکے چھوٹ جائیں گے۔ اس کی والدہ کہتی ہے دیکھو ریا نے تمہیں خود کہا ہے کہ میں تمہارا رشتہ لے کر اس گھر میں آ رہی ہوں۔ وہ کہتا ہے جی بالکل، اسے پتہ ہے کہ آپ میرا رشتہ لے کر آئے۔ وہ کہتی ہے کیا وہ جانتی ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں؟ کہتا ہے جی بالکل جانتی ہے، اس لیے تو میری محبت کو آزمانا چاہتی ہے، لیکن ابھی کبیر کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں ہے کہ اس خاندان کی ان کے ساتھ پیدائشی دشمنی چل رہی ہے، بھلا وہ کیسے ہی ان کی بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بنائیں گے۔ تو ناصرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریا کی تمام تر سچائی جاننے کے بعد کبیر اسے ہمیشہ کے لیے نفرت کرنا لگ جائے گا، یا اس نفرت کو ہمیشہ کے لیے محبت میں بدلنے کی کوشش کرے گا؟ کیونکہ کبیر کی والدہ نے اسے کہا تھا کہ ریا کا نام اپنے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے مٹا دو، اور اس نے کہا تھا یہ ہاتھ ٹوٹ تو سکتا ہے لیکن ریا کا نام اس سے ختم نہیں ہو سکتا۔ کبیر کی والدہ مانتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ لڑکی صاف صاف میرے منہ پر جواب دو، کیا تم کبیر سے شادی کرنا چاہتی ہو یا نہیں؟ ریا اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے، کیونکہ ریا نے اسے منہ توڑ جواب دینا اور اسے کہنا ہے تمہارے بیٹے سے شادی کرنا تو دور کی بات، میں اس سے نفرت بھی نہیں کرتی۔ تو ناظرین نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، دیکھنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ناظرین، من مست ملنگ کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ اب کبیر حمزہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے دیکھو جو تم مجھے اس طرح کہہ رہی ہو نا، کبھی گاڑی دیکھ کر تم ڈر کے ہو گئے، وہ وقت دور نہیں ہے جب تم میری آواز سے بھی ڈرو گے۔ ابھی تو میرا وجود تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہا، تم جانتے نہیں ہو کبیر کسی سے ڈرنے والا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، تم میری گاڑی دیکھ کر بائک کو پیچھے گھمانے لگے تھے۔ یہ بات سنتے ہی کبیر ہنسنے لگ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے حمزہ اس طرح کے مذاق تمہارے منہ سے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ آج جو تم میرے سامنے شیر بنے پھیرے ہو نا، کل تمہاری حیثیت ایک بلی سے بھی کمتر ہوگی۔ دوسری طرف کبیر کھانا کھاتے ہوئے بہت زیادہ ہنس رہا تھا، جس پر اس کی ماں کہتی ہے اس مسکراہٹ کی وجہ میں جان سکتی ہوں؟ وہ کہتا ہے ہاں جی بالکل، میں کسی کو پسند کرتا ہوں اور اس لڑکی نے خود مجھے کہا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اپنی ماں کو میرے گھر رشتے کے لیے بھیجو۔ کبیر ریا کے یونیورسٹی کے باہر کھڑا ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے دیکھو میں آج شام اپنی والدہ کو تمہارے گھر بھیج رہا ہوں، امید ہے کہ تمہارے گھر والوں کو پہلے اس بات کا علم ہوگا۔ ریا اسے کہتی ہے ٹھیک ہے، جب میں نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ تم اپنی والدہ کو میرے گھر میں بھیجو تو اب بار بار مجھ سے پوچھ کیوں رہی ہو؟ ریا دھیرے دھیرے مجھے کہتی ہے ایک دفعہ میرے گھر میں رشتہ تو بھیجے۔ رشتہ بھیجنے کی بات تو دور، جب میری تصویر اپنے گھر والوں کو دکھائے گا تو وہ اس کو منہ توڑ جواب دیں گے، کیونکہ
جو ایک دوسرے کو پسند کرنا دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ کرنا کیسے پسند کریں گے۔ ریا بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ دیکھنا میری تصویر دیکھتے ہی کیسے اس کے چھکے چھوٹ جائیں گے۔ اس کی والدہ کہتی ہے دیکھو ریا نے تمہیں خود کہا ہے کہ میں تمہارا رشتہ لے کر اس گھر میں آ رہی ہوں۔ وہ کہتا ہے جی بالکل، اسے پتہ ہے کہ آپ میرا رشتہ لے کر آئے۔ وہ کہتی ہے کیا وہ جانتی ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں؟ کہتا ہے جی بالکل جانتی ہے، اس لیے تو میری محبت کو آزمانا چاہتی ہے، لیکن ابھی کبیر کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں ہے کہ اس خاندان کی ان کے ساتھ پیدائشی دشمنی چل رہی ہے، بھلا وہ کیسے ہی ان کی بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بنائیں گے۔ تو ناصرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریا کی تمام تر سچائی جاننے کے بعد کبیر اسے ہمیشہ کے لیے نفرت کرنا لگ جائے گا، یا اس نفرت کو ہمیشہ کے لیے محبت میں بدلنے کی کوشش کرے گا؟ کیونکہ کبیر کی والدہ نے اسے کہا تھا کہ ریا کا نام اپنے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے مٹا دو، اور اس نے کہا تھا یہ ہاتھ ٹوٹ تو سکتا ہے لیکن ریا کا نام اس سے ختم نہیں ہو سکتا۔ کبیر کی والدہ مانتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ لڑکی صاف صاف میرے منہ پر جواب دو، کیا تم کبیر سے شادی کرنا چاہتی ہو یا نہیں؟ ریا اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے، کیونکہ ریا نے اسے منہ توڑ جواب دینا اور اسے کہنا ہے تمہارے بیٹے سے شادی کرنا تو دور کی بات، میں اس سے نفرت بھی نہیں کرتی۔ تو ناظرین نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، دیکھنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ناظرین، من مست ملنگ کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ اب کبیر حمزہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے دیکھو جو تم مجھے اس طرح کہہ رہی ہو نا، کبھی گاڑی دیکھ کر تم ڈر کے ہو گئے، وہ وقت دور نہیں ہے جب تم میری آواز سے بھی ڈرو گے۔ ابھی تو میرا وجود تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہا، تم جانتے نہیں ہو کبیر کسی سے ڈرنے والا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، تم میری گاڑی دیکھ کر بائک کو پیچھے گھمانے لگے تھے۔ یہ بات سنتے ہی کبیر ہنسنے لگ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے حمزہ اس طرح کے مذاق تمہارے منہ سے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ آج جو تم میرے سامنے شیر بنے پھر رہے ہو نا، کل تمہاری حیثیت ایک بلی سے بھی کمتر ہوگی۔ دوسری طرف کبیر کھانا کھاتے ہوئے بہت زیادہ ہنس رہا تھا، جس پر اس کی ماں کہتی ہے اس مسکراہٹ کی وجہ میں جان سکتی ہوں؟ وہ کہتا ہے ہاں جی بالکل، میں کسی کو پسند کرتا ہوں اور اس لڑکی نے خود مجھے کہا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اپنی ماں کو میرے گھر رشتے کے لیے بھیجو۔ کبیر ریا کے یونیورسٹی کے باہر کھڑا ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے دیکھو میں آج شام اپنی والدہ کو تمہارے گھر بھیج رہا ہوں، امید ہے کہ تمہارے گھر والوں کو پہلے اس بات کا علم ہوگا۔ ریا اسے کہتی ہے ٹھیک ہے، جب میں نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ تم اپنی والدہ کو میرے گھر میں بھیجے تو اب بار بار مجھ سے پوچھ کیوں رہی ہو؟ ریا دھیرے دھیرے مجھے کہتی ہے ایک دفعہ میرے گھر میں رشتہ تو بھیجے۔ رشتہ بھیجنے کی بات تو دور، جب میری تصویر اپنے گھر والوں کو دکھائے گا تو وہ اس کو منہ توڑ جواب دیں گے، کیونکہ جو ایک دوسرے کو پسند کرنا دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ کرنا کیسے پسند کریں گے۔ ریا بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ دیکھنا میری تصویر دیکھتے ہی کیسے اس کے چھکے چھوٹ جائیں گے۔ اس کی والدہ کہتی ہے دیکھو ریا نے تمہیں خود کہا ہے کہ میں تمہارا رشتہ لے کر اس گھر میں آ رہی ہوں۔ وہ کہتا ہے جی بالکل، اسے پتہ ہے کہ آپ میرا رشتہ لے کر آئے۔ وہ کہتی ہے کیا وہ جانتی ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں؟ کہتا ہے جی بالکل جانتی ہے، اس لیے تو میری محبت کو آزمانا چاہتی ہے، لیکن ابھی کبیر کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں ہے کہ اس خاندان کی ان کے ساتھ پیدائشی دشمنی چل رہی ہے، بھلا وہ کیسے ہی ان کی بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بنائیں گے۔ تو ناصرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریا کی تمام تر سچائی جاننے کے بعد کبیر اسے ہمیشہ کے لیے نفرت کرنا لگ جائے گا، یا اس نفرت کو ہمیشہ کے لیے محبت میں بدلنے کی کوشش کرے گا؟ کیونکہ کبیر کی والدہ نے اسے کہا تھا کہ ریا کا نام اپنے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے مٹا دو، اور اس نے کہا تھا یہ ہاتھ ٹوٹ تو سکتا ہے لیکن ریا کا نام اس سے ختم نہیں ہو سکتا۔ کبیر کی والدہ مانتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ لڑکی صاف صاف میرے منہ پر جواب دو، کیا تم کبیر سے شادی کرنا چاہتی ہو یا نہیں؟ ریا اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے، کیونکہ ریا نے اسے منہ توڑ جواب دینا اور اسے کہنا ہے تمہارے بیٹے سے شادی کرنا تو دور کی بات، میں اس سے نفرت بھی نہیں کرتی۔ تو ناظرین نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، دیکھنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ناظرین، من مست ملنگ کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ اب کبیر حمزہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے دیکھو جو تم مجھے اس طرح کہہ رہی ہو نا، کبھی گاڑی دیکھ کر تم ڈر کے ہو گئے، وہ وقت دور نہیں ہے جب تم میری آواز سے بھی ڈرو گے۔ ابھی تو میرا وجود تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہا، تم جانتے نہیں ہو کبیر کسی سے ڈرنے والا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، تم میری گاڑی دیکھ کر بائک کو پیچھے گھمانے لگے تھے۔ یہ بات سنتے ہی کبیر ہنسنے لگ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے حمزہ اس طرح کے مذاق تمہارے منہ سے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ آج جو تم میرے سامنے شیر بنے پھر رہے ہو نا، کل تمہاری حیثیت ایک بلی سے بھی کمتر ہوگی۔ دوسری طرف کبیر کھانا کھاتے ہوئے بہت زیادہ ہنس رہا تھا، جس پر اس کی ماں کہتی ہے اس مسکراہٹ کی وجہ میں جان سکتی ہوں؟ وہ کہتا ہے ہاں جی بالکل، میں کسی کو پسند کرتا ہوں اور اس لڑکی نے خود مجھے کہا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اپنی ماں کو میرے گھر رشتے کے لیے بھیجو۔ کبیر ریا کے یونیورسٹی کے باہر کھڑا ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے دیکھو میں آج شام اپنی والدہ کو تمہارے گھر بھیج رہا ہوں، امید ہے کہ تمہارے گھر والوں کو پہلے اس بات کا علم ہوگا۔ ریا اسے کہتی ہے ٹھیک ہے، جب میں نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ تم اپنی والدہ کو میرے گھر میں بھیجے تو اب بار بار مجھ سے پوچھ کیوں رہی ہو؟ ریا دھیرے دھیرے مجھے کہتی ہے ایک دفعہ میرے گھر میں رشتہ تو بھیجے۔ رشتہ بھیجنے کی بات تو دور، جب میری تصویر اپنے گھر والوں کو دکھائے گا تو وہ اس کو منہ توڑ جواب دیں گے، کیونکہ
جو ایک دوسرے کو پسند کرنا دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ کرنا کیسے پسند کریں گے۔ ریا بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ دیکھنا میری تصویر دیکھتے ہی کیسے اس کے چھکے چھوٹ جائیں گے۔ اس کی والدہ کہتی ہے دیکھو ریا نے تمہیں خود کہا ہے کہ میں تمہارا رشتہ لے کر اس گھر میں آ رہی ہوں۔ وہ کہتا ہے جی بالکل، اسے پتہ ہے کہ آپ میرا رشتہ لے کر آئے۔ وہ کہتی ہے کیا وہ جانتی ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں؟ کہتا ہے جی بالکل جانتی ہے، اس لیے تو میری محبت کو آزمانا چاہتی ہے، لیکن ابھی کبیر کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں ہے کہ اس خاندان کی ان کے ساتھ پیدائشی دشمنی چل رہی ہے، بھلا وہ کیسے ہی ان کی بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بنائیں گے۔ تو ناصرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریا کی تمام تر سچائی جاننے کے بعد کبیر اسے ہمیشہ کے لیے نفرت کرنا لگ جائے گا، یا اس نفرت کو ہمیشہ کے لیے محبت میں بدلنے کی کوشش کرے گا؟ کیونکہ کبیر کی والدہ نے اسے کہا تھا کہ ریا کا نام اپنے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے مٹا دو، اور اس نے کہا تھا یہ ہاتھ ٹوٹ تو سکتا ہے لیکن ریا کا نام اس سے ختم نہیں ہو سکتا۔ کبیر کی والدہ مانتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ لڑکی صاف صاف میرے منہ پر جواب دو، کیا تم کبیر سے شادی کرنا چاہتی ہو یا نہیں؟ ریا اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے، کیونکہ ریا نے اسے منہ توڑ جواب دینا اور اسے کہنا ہے تمہارے بیٹے سے شادی کرنا تو دور کی بات، میں اس سے نفرت بھی نہیں کرتی۔ تو ناظرین نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، دیکھنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ناظرین، من مست ملنگ کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ اب کبیر حمزہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے دیکھو جو تم مجھے اس طرح کہہ رہی ہو نا، کبھی گاڑی دیکھ کر تم ڈر کے ہو گئے، وہ وقت دور نہیں ہے جب تم میری آواز سے بھی ڈرو گے۔ ابھی تو میرا وجود تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہا، تم جانتے نہیں ہو کبیر کسی سے ڈرنے والا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، تم میری گاڑی دیکھ کر بائک کو پیچھے گھمانے لگے تھے۔ یہ بات سنتے ہی کبیر ہنسنے لگ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے حمزہ اس طرح کے مذاق تمہارے منہ سے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ آج جو تم میرے سامنے شیر بنے پھیرے ہو نا، کل تمہاری حیثیت ایک بلی سے بھی کمتر ہوگی۔ دوسری طرف کبیر کھانا کھاتے ہوئے بہت زیادہ ہنس رہا تھا، جس پر اس کی ماں کہتی ہے اس مسکراہٹ کی وجہ میں جان سکتی ہوں؟ وہ کہتا ہے ہاں جی بالکل، میں کسی کو پسند کرتا ہوں اور اس لڑکی نے خود مجھے کہا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اپنی ماں کو میرے گھر رشتے کے لیے بھیجو۔ کبیر ریا کے یونیورسٹی کے باہر کھڑا ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے دیکھو میں آج شام اپنی والدہ کو تمہارے گھر بھیج رہا ہوں، امید ہے کہ تمہارے گھر والوں کو پہلے اس بات کا علم ہوگا۔ ریا اسے کہتی ہے ٹھیک ہے، جب میں نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ تم اپنی والدہ کو میرے گھر میں بھیجو تو اب بار بار مجھ سے پوچھ کیوں رہی ہو؟ ریا دھیرے دھیرے مجھے کہتی ہے ایک دفعہ میرے گھر میں رشتہ تو بھیجے۔ رشتہ بھیجنے کی بات تو دور، جب میری تصویر اپنے گھر والوں کو دکھائے گا تو وہ اس کو منہ توڑ جواب دیں گے، کیونکہ جو ایک دوسرے کو پسند کرنا دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ کرنا کیسے پسند کریں گے۔ ریا بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ دیکھنا میری تصویر دیکھتے ہی کیسے اس کے چھکے چھوٹ جائیں گے۔ اس کی والدہ کہتی ہے دیکھو ریا نے تمہیں خود کہا ہے کہ میں تمہارا رشتہ لے کر اس گھر میں آ رہی ہوں۔ وہ کہتا ہے جی بالکل، اسے پتہ ہے کہ آپ میرا رشتہ لے کر آئے۔ وہ کہتی ہے کیا وہ جانتی ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں؟ کہتا ہے جی بالکل جانتی ہے، اس لیے تو میری محبت کو آزمانا چاہتی ہے، لیکن ابھی کبیر کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں ہے کہ اس خاندان کی ان کے ساتھ پیدائشی دشمنی چل رہی ہے، بھلا وہ کیسے ہی ان کی بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بنائیں گے۔ تو ناصرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریا کی تمام تر سچائی جاننے کے بعد کبیر اسے ہمیشہ کے لیے نفرت کرنا لگ جائے گا، یا اس نفرت کو ہمیشہ کے لیے محبت میں بدلنے کی کوشش کرے گا؟ کیونکہ کبیر کی والدہ نے اسے کہا تھا کہ ریا کا نام اپنے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے مٹا دو، اور اس نے کہا تھا یہ ہاتھ ٹوٹ تو سکتا ہے لیکن ریا کا نام اس سے ختم نہیں ہو سکتا۔ کبیر کی والدہ مانتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ لڑکی صاف صاف میرے منہ پر جواب دو، کیا تم کبیر سے شادی کرنا چاہتی ہو یا نہیں؟ ریا اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے، کیونکہ ریا نے اسے منہ توڑ جواب دینا اور اسے کہنا ہے تمہارے بیٹے سے شادی کرنا تو دور کی بات، میں اس سے نفرت بھی نہیں کرتی۔ تو ناظرین نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، دیکھنا مت بھولیے۔ ہم تو نہیں لگ رہا ہے مجھے، اس کا مطلب ہے کوئی ہے۔ تم میرے گھر رشتہ بھیج دو، میں آج شام کو بھیج رہا ہوں۔ اتنا مسکرا کے رہے ہو، کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو؟ ایک بار جب میری تصویر وہ انہیں دکھائے گا نا، ساری بات کھل کے سامنے۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟